مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو جاندار نہیں ہے لیکن سانس لیتی ہے۔ میں عجیب اچنبے میں پڑ گیا کہ بھلا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو جاندار نہ ہو لیکن سانس لیتی ہو۔ کافی دیر کے بعد اچانک قرآن پاک کی یہ آیت ذہن میں گونجی، قسم ہے صبح کی جب وہ گہری سانس لے۔ میں نے جواب دیا کہ وہ صبح ہے جو جاندار تو نہیں لیکن سانس لیتی ہے۔ سائل نے تعریف کی لیکن میں الجھ گیا کہ صبح بھلا کیسے سانس لے سکتی ہے۔ تفاسیر وغیرہ کھول کر دیکھیں تو مفسرین نے تنفس کا ترجمہ زندہ ہو جانے سے کیا تھا کہ جیسے سانس لے کر انسان زندہ ہوتا ہے اسی طرح صبح بھی ہر دن زندہ ہوتی ہے۔ کچھ نے صبح کو سانس لینا اور رات کو سانس چھوڑنا تعبیر کیا۔ بعض نے کہا کہ لیل سے مراد اسلام سے پہلے کی تاریکی تھی اور یہاں صبح سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اجالا ہے۔ کل ایک تفسیر پڑھی تو حیران رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اپنے اندر آکسیجن سمیٹ لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صبح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جب وہ گہری سانس لے۔ عجیب معاملہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی سائنس نے فوٹو سینتھسس کا عمل ایجاد کیا جس میں درخت ایک غیر حسی طریقے سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنے اندر سمو کر آکسیجن کا اخراج کرتے ہیں اور یہ عمل صبح کے وقت سب سے زیادہ عروج پر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آکسیجن کی مقدار صبح کے وقت پائی جاتی ہے اور یہی دنیا کی گہری سانس ہوتی ہے۔ یہ عمل بتدریج کم ہو رہا ہے، دوپہر میں ہلکا ہوتا ہے، شام میں ختم ہوتا ہے اور رات میں الٹا ہو جاتا ہے کہ درخت آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر اگلی صبح وہی عمل دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں شدید حیران ہوا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت نے سائنس کا اتنا بڑا معمہ سینکڑوں سال پہلے بتا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ حکمت، ہر وہ چیز سائنس سے سینکڑوں سال پہلے دنیا کو بتا دی گئی ہے، لیکن ہم مسلمان آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ قرآن میں ہر چیز کی تفسیر موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن اتنا عظیم قرآن ہے کہ اس قرآن کو دنیا کے سارے مذاہب نے پڑھ کر ترقی حاصل کر لی۔ انگریزوں نے قرآن سے بہت کچھ سیکھا، مگر صد افسوس کہ جن پر قرآن اتارا گیا یعنی مسلمانوں کی کتاب ہے یہ قرآن پاک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت بھی فرما دیا تھا کہ اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور دوسرا میری اہل بیت، کہ ان سے کچھ سیکھ لینا۔ مگر صد افسوس کہ ہم آج تک کچھ بھی نہ سیکھ سکے اور دوسرے مذاہب قرآن سے سب کچھ سیکھ کر آج بہت زیادہ ترقی کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔